أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اللہ کے لیے تو اچھے ہی نام ہیں، لہٰذا اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ یہ سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اس مرض کی طرف نشاندہی کی گئی تھی جو لوگوں میں پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو انہوں نے اس کا جب صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر وہ جہنم رسید ہوئے۔ اس میں اس مرض کا علاج اور اس درد کی دوا بتلائی گئی ہے کہ اس مرض کا اور علاج یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو چاہیے کہ اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ یعنی اللہ کے لیے ایسے نام ہیں جو اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے بہتر اور اشرف ہیں، جو اس کے پاک اور منزہ ہونے نیز اس کی عظمت اور اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ اللہ اسم ذات کے لیے آیا ہے، اور دیگر جو نام آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جسے اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرتے ہیں وہ نام۔ صرف اللہ ہی ایسا ہے جو اس کا اسم ذات ہے، اور جو صفاتی نام ہیں وہ بہت سے ہیں۔ احادیث میں اس کو 99 جو ہے بتایا گیا ہے، جیسا کہ الرحمن، الرحیم، الخالق، الملک، الرزاق، العزیز، العلیم، ایسے بہت سے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اس میں فَادْعُوهُ بِهَا کہا، فَادْعُوهُ دعا سے ہے۔ دعا کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ پکارنا اپنے رب کو اور اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، آفات اور مصائب کو ختم کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کرنا، اور اپنی مشکلات میں آسانی کے لیے اس سے اپنی حاجت مانگنا، یہ بھی جو ہے دعا میں شامل ہے۔ دونوں معنی دعا میں شامل ہیں۔ تو دونوں حالتوں میں اسی رب کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات پاک اس بات کی لائق ہے کہ اس ہی کی تعریف کی جائے، اس ہی کی حمد و ثنا کی جائے، اور اسی کی تسبیح و تحمید بیان کی جائے۔ کیونکہ دنیا میں جتنی اچھی اور خوبصورت اور باصلاحیت چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں وہ سب کی سب اسی کی عطا کردہ ہیں۔ کسی کی اگر کوئی تعریف کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، یہ اس وجہ سے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ کوئی اگر حسین اور خوبصورت ہے اور اگر کوئی کہے کہ آپ بڑے حسین اور اچھے ہیں تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کوئی اور صلاحیت کسی کے پاس ہے اور اس کا اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو اس کو منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور وہی جو ہے یہ اس بات کے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے کہ لوگوں کی حاجت روائی کرے اور مشکل کشائی کرے۔ تو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اسی سے رجوع ہوں اور اسی سے مانگے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تکالیف اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اسی سے جو ہے اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔
اور رجوع کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ اسماء حسنہ کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے. یہ اس میں جو ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو دو باتیں اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، دو ہدایتیں اس آیت سے ہمیں ملتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس بات کی لائق ہے کہ اس کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کی جائے، اور اسی سے جو ہے مدد مانگی جائے. اپنے سارے معاملات میں حاجت روائی اور مشکل کشائی اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کو پکارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جو اس کی شایان شان ہو، یعنی اسماء حسنہ. اس کے علاوہ اپنے من مانی طریقے سے اس کو نام نہیں دیا جا سکتا. جو اسماء حسنہ ثابت ہے اس ہی سے جو ہے اس کو پکارا جائے، اس کے علاوہ دیگر ناموں سے اس کو نہیں پکارا جانا چاہیے. ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہے، 99 صفاتی نام ہے. تو جو کوئی اس کو یاد کر لے گا اور اس کو پکارے گا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی 99 اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ بڑے بابرکت نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. اس کے تعلق سے فرما دیا گیا کہ وہ اگر کوئی اس کو یاد کرے گا، اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر اور اس کو جو ہے پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کی تفصیلات امام ترمذی اور حاکم نے جو ہے بتائی ہے کہ کون سے نام ہیں. اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو گے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ادعونی استجب لکم، سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے، یہ وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ اسماء حسنہ کے تعلق سے یہ فرما دیا گیا کہ جو بھی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اپنی حاجتیں مانگے گا، تو اس کی دعائیں یقیناً قبول ہوگی. یعنی جو آپ کی حاجت ہے اس حساب سے وہ اسماء حسنہ کا انتخاب کرنا چاہیے. جیسا کہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہیں، رحمت چاہتے ہیں تو یا رحمان کہہ کر پکارنا چاہیے. اور آپ اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو یا رزاق کہہ کر پکارنا چاہیے. اور شوہر اور بیوی جو ہے ایک دوسرے میں محبت چاہتے ہیں تو یا ودود کہہ کر پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب عطائیں چاہتے ہیں تو یا وہابو کہہ کر پکارنا چاہیے. اور اگر آپ تنگ دستی ختم کرانا چاہتے ہیں اپنی تو یا باسطو کہہ کر پکارنا چاہیے، اور یا فتاحو کہہ کر پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نام ہے. یا معزو کہہ کر پکارنا چاہیے، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، اپنے رفع درجات چاہتے ہیں تو یا رافعو کہہ کر پکارنا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کافی ایک نام ہے. اگر آپ اپنی حفاظت اور نگرانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یا حفیظو کہہ کر پکارنا چاہیے. اور نگہبانی چاہتے ہیں تو یا مہیمن کہہ کر پکارنا چاہیے. ایسے جو صفاتی نام ہیں وہ صفاتی ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. اور ایک حدیث ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اور ترمذی اور نسائی سب میں جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی اور مشکل ہو اور تم کو جو ہے کوئی حاجت ہو، کوئی مہم درپیش ہو تمہیں، اور وہ مسئلہ تمہارا حل نہیں ہو رہا ہے، کوئی بے چینی کی کیفیت ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ یہ کلمات کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو وہ ساری پریشانیاں تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یہ جو ہے کلمات کہہ کر اگر بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اس میں رب کی کبریائی اور اس کے تعلق سے یہ گواہی اور شہادت ہے کہ سوائے آپ کے کوئی اور ذات نہیں ہے عبادت کے لائق، اور پھر اس کی اسماء حسنہ بھی جو ہے
اس میں شریک ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دعا اگر کوئی کرتا ہے، کر اپنے رب سے اپنی حاجت مانگتا ہے، تو اس کی دعا یقینی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا کر کے جو ہے مانگنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو دعا کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، یعنی وہ آپ کی اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ دعا مخ العبادہ کہا، یعنی دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا سے اس کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو اس سے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو دعا کی قبولیت کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے 3 صورتوں میں جو ہے اس کی پوری ہو سکتی ہیں، 3 اس کی جو ہے شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ جو دعا بندہ مانگتا ہے اپنے رب سے، وہ دعا فوراً اس کو جو مانگی تھی وہی مل جاتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مانگی تھی وہی دے دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت اس کی یہ کہ اس کی جو ہے کوئی مشکل اور پریشانی آفت جو آنے والی تھی اس کو ٹال دیا جاتا ہے اس دعا کی بدولت۔ وہ چیز نہیں دی جاتی بلکہ کوئی آفت اس کے بدولت ٹال دی جاتی ہے اس کی عوض میں۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ذخیر آخرت بنا دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کو جو ہے اس کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت یقینی ہے۔ تو دعا مانگنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر رو کر دل کی گہرائیوں سے جو ہے یہ سمجھ کر کہ میرا رب دینے پر قادر ہے اور میں کمزور اور محتاج ہوں، میں اس کے سامنے مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے یقینی طور پر دے گا، یہ سوچ کر اگر دعا کرے گا بندہ تو پھر وہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ کوئی نہ ایک صورت میں جو ہے اس کی قبولیت یقینی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت کے اگلی حصے میں یہ بتایا گیا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھاپن کرتے ہیں۔ کجروی اور ٹیڑھاپن کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں کجروی اور الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیتوں کے ساتھ تحریف کر دینا، ایک کا ایک بیان کر دینا۔ ایسے ہی اسماء حسنہ میں بھی جو ہے کجروی کرتے ہیں لوگ۔ تو کجروی کرنے کی مختلف جو ہے صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو اختیار کرنا۔ جو نام قرآن اور حدیث میں جو ہے ثابت ہی نہیں ہے وہ اسماء حسنہ، اس کو جو ہے بولنے کی کوشش کرنا اللہ کے لیے۔ جیسا کہ اللہ کا صفاتی نام جو ہے کریم ہے، الکریم۔ الکریم کو سخی کہہ کر پکارنا، اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا، الکریم ہی کہنا ہوگا۔ جیسے ہی نور ہے اللہ تعالیٰ کا نام، نور کو جو ہے نور ہی کہنا ہوگا، ابیض یا روشنی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے الشافی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو اگر کوئی طبیب اس کے معنی نکال کر پکارنا چاہے گا تو نہیں پکارا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کجروی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس کو پکارنے سے پرہیز کرنا، اس کو نہیں پکارنا، اس سے کنارہ کش ہو جانا، یہ بھی کجروی ہی ہے۔ اور ایک صورت کجروی کی اور الحاد کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو خصوصی نام ہیں، ان کو کسی اور کے لیے بھی جو ہے سمجھنا، اللہ کے غیروں کے لیے۔ جیسا کہ آج بہت سے ایسے نام ہیں جو بندوں کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ الرحمن جو ہے اللہ کا نام ہے، ویسے ہی جو ہے الخالق، الرزاق، الغفار، القدوس، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یہ نام اگر بندوں کے ساتھ رکھیں گے تو عبد کے ساتھ رکھنا ہوگا، عبد القدوس، عبد الغفار، عبد السبحان، عبد الرحمن۔ یہ نام عبد کے ساتھ بھی رکھتے ہیں لوگ عام طور پر، بعض وقت بغیر عبد کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو بغیر عبد کے جو ہے رکھا ہی نہیں جا سکتا اور نہ پکارا جا سکتا ہے۔ اور عبد الرحمن اور عبد السبحان رکھنا ہوگا، اس کے بعد پکارنا بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں پکارے گا اور یہ عقیدتاً یہ سمجھ کر کہ یہ رزاق ہے، جیسا رزاق بھائی کہہ دیتے ہیں، کوئی رزاق بھائی نہیں کہہ سکتے، عبد الرزاق بھائی کہنا ہوگا،
کیونکہ بندہ جو ہے رزاق کا بندہ ہے وہ. تو اگر کوئی عقیدتاً ایسا کہہ رہا ہے تو پھر تو وہ تو کفر میں پڑ جائے گا، اور اگر عقیدتاً نہیں کہہ رہا ہے بلکہ لاپرواہی سے جو ہے کہہ رہا ہے تو وہ بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، شدید گناہ ہے. کوئی جو ہے اس کو ایسا نہ سمجھے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے خصوصی جو نام ہے اس کو عبد کے ساتھ پکارنا پڑے گا اور لگانا پڑے گا، ورنہ وہ نام استعمال ہی نہیں کرنا، کیونکہ وہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. رحمان، غفار، قدوس، یہ سب کے سب، رزاق، قادر، خالق، یہ سب کے سب اللہ کے نام ہیں، خصوصی نام ہیں. اس میں جو ہے کجروی ہو جائے گی اگر کوئی اس کو نام کو جو ہے غیر اللہ کے ساتھ بھی استعمال کرے گا. ہاں بعض نام ایسے بھی ہیں جو قرآن میں جو اللہ کے بھی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں، وہ ناموں کو جو ہے بغیر عبد کے بھی رکھا جا سکتا ہے اور پکارا جا سکتا ہے. مثلا رؤوف، رحیم، علی، عزیز، یہ جو ہے ایسے کچھ نام ہیں جس کو جو ہے بغیر عبد کے بھی رکھا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نام بھی ہیں. رحیم، رشید، کیونکہ یہ نام قرآن میں جہاں جہاں پر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں اس کو. تو بندوں کے لیے جہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہاں پر وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بغیر عبد لگائے. کہ عبد الرحیم نہ بھی لگائے تو چلے گا، رحیم الدین بھی کہا جا سکتا ہے، رشید الدین بھی کہا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نام بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی اس کو لگایا گیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں پر دیکھیے ہر جگہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے یہ آیت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں جو ہے بات بتائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں. تو جہاں جہاں پر تنوین کے ساتھ آیا گیا ہے، ال نہیں آیا ہے، تو پھر وہاں پر وہ بندوں کے ساتھ بھی وہ نام کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کجروی نہیں ہے، یہ بات بھی جو ہے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے. لیکن کجروی اختیار کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، جو کرسچینٹی میں جو ہے وہ بھی جو ہے کجروی ہی کی ایک صورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ خدا کی صفات کو الگ الگ ذاتیں مان کر ہر صفت کو ایک دیوی دیوتا تصور کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے ہمارے ہندوستان میں جو کرتے ہیں کہ کسی کو جو ہے ایک دیوی دیوتا ٹھہرا دیتے ہیں، اور کسی کو کہتے ہیں کہ یہ علم کی دیوی ہے، اور کسی کو کہتے ہیں کہ یہ دولت کی دیوی ہے، اور کسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عذاب دینے والی دیوی یا دیوتا ہے. یہ سب کے سب غلط عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات سے جو ہے علیحدہ نہیں ہو سکتی. ذات اور صفات دونوں یکجاں ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفاتی نام اس کی ذات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور انہی صفاتی ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 جو نام ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان ناموں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس اسماء حسنہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ مانگے، تو پھر یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ دعا تمہاری قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور تمہاری دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، کسی نہ کسی صورت میں وہ جو ہے قبولی ہوگی. سیجزون بما کانوا یعملون. اور اگر جو الحاد کرے گا تو اس کے تعلق سے تو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے، اور ان کو عنقریب ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا